عزیزان محترم، میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، اس پہ سوچئے۔ ہم عزاداری کرتے ہیں، ہمیں یزید سے نفرت ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارے امام حسین کو شہید کیا ہے، اس لیے۔ اب ہمیں یہ بتائیے کہ امام حسین کو یزید سے نفرت تھی یا نہیں؟ جی بالکل تھی۔ ہمیں یزید سے نفرت ہے کیونکہ اس نے امام حسین کو قتل کیا، لیکن امام حسین کو یزید سے نفرت تھی تو کیوں تھی؟ امام حسین کو یزید ہی سے نہیں، یزیدیت سے بھی نفرت تھی۔ یزیدیت یعنی طاغوت، لبرل نظام، فاسد نظام، ظالم نظام۔ اس لیے امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو پھر یزید کون ہے؟ وہ جو فاسد، ظالم، طاغوتی نظام کو قبول کر لے، جسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ حکمران کیسا ہے، حاکم کیسا ہے، انہیں صرف اپنے روٹی، کپڑے اور مکان، عبادتیں کرنے کے لیے اور جلوس نکالنے کے لیے اجازت مل جائے، بس۔ کربلا دین کی قرآن کی معمار بھی ہے، ذکر کربلا کرو۔ کربلا اسم نہیں، کربلا اسم ہے، کربلا اسم نہیں، کربلا اسم ہے، رسم زینب بابا کرو، مقصد ادا کرو۔ ماشاء اللہ، بہت ہی علمی اور عمدہ مجلس پڑھی آپ نے۔ ماشاء اللہ۔ واہ، جزاک اللہ مولانا، کمال کی تقریر رہی ہے، جھنجھوڑ دیا ہماری عقل کو۔ آج لگ رہا تھا کہ جس حسین کی ہم سب عزاداری کر رہے تھے وہ تو کوئی اور تھے، حقیقی حسین تو کوئی اور ہے۔ ہمیشہ یزید کے بارے میں سوچتے رہے، کبھی یزیدیت اور اپنے معاشرے کے طاغوت کے بارے میں نہیں سوچا، کبھی یزیدیت کے نظام کے بارے میں نہیں سوچا۔ ہم لوگوں نے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ چچا یہی تو مسئلہ ہے، ایک طرف حسینی عزاداری کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ فاسق ظالم نظام کو قبول کر لیا ہے، حتیٰ کہ اپنے ممبروں پر ظالم فاسد پیشاوروں کو لیا ہے۔ کتنا تضاد ہے ہمارے عقیدے میں اور ہماری عملی زندگی میں۔ بھائی آج پہلے ہی مجلس میں پورا ہال پیک ہو گیا، کل ہم باہر سڑک پہ انتظام کر دیتے ہیں۔ آئیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سید، جی، آپ نے بہت بہت اچھی بہت مجلس شکریہ۔ پڑھی، ماشاء اللہ۔ روزانہ سنتے تھے آپ کی مجلس نیٹ پر، مگر آپ سے آج ملنے کا موقع مل گیا، جی، بہت خوشی ہوئی۔ میں تبرک کا انتظام کر دیتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیں۔ دیکھا چچا، جہاں حق ہو، خلوص ہو، وہاں وسائل خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ چلیے۔ آؤ بھائی منہال۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ روز عاشورا مولا کے لب پہ تھی یہی صدا۔ ارے کہاں ہو تم؟ ارے میں یو کی مجلس میں ہوں۔ ارے یو کو گولی مار، یہاں امین بھائی بہت اچھی مجلس پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جلدی آؤ۔ امام حسین ابن علی نے دین کو یزیدیت سے نجات دی تھی، اور ہم عزاداری اس لیے مناتے ہیں کہ ہم بھی ابا عبداللہ کے راستے پہ چل کر دین کو ظالموں اور طاغوتوں سے نجات دے سکیں۔ ایک الہی معاشرہ
ایک الہی نظام قائم کر سکیں. کیا بہترین لیکن وہی قربانی. عزاداری جس کا مقصد ملت کو بیدار کرنا تھا، آج وہ خود پیشاور، مصلحت پسند، مفاد پرستوں کے ہاتھوں اسیر ہیں. مجلسوں کے ریٹ سیٹ ہوتے ہیں. اسکالرس فور ڈالرس اب تو یہ عام ہے. پیشاوروں کی غرض صرف پیسوں سے اور مصلحت پسند صرف شہرت چاہتے ہیں. یہ دونوں تاجر ہیں. تو آپ بتائیے، کیا یہ تاجران خون حسین کبھی غم حسین بیاں کر سکتے ہیں؟ ارے انہیں کیا پتا کہ حسین کا درد اور غم کیا تھا؟ کیوں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا؟ آخر کیا چاہتے تھے امام حسین ابن علی ہم سے؟ ماشاءاللہ کیا پڑھ رہے ہیں. ارے بچوں، تم لوگ یہاں باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر تو جگہ بھی نہیں ہے. ابا لیکن آج تو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے. چچا جان، شاید بیداری امت کا آغاز ہو چکا ہے. ہم لوگ بھی ذرا دیکھ کے آتے ہیں. ماشاء اللہ، آمین الہی آمین. کربلا میں جو لوگ امام حسین کو شہید کرنے آئے تھے وہ سب اجرت کے لیے آئے تھے. ابن زیاد نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کسی کو شہر رائے کی زمین تو کسی کو کچھ انعام. کیا فرق ہے ان میں اور ان پیشاوروں میں؟ دونوں نے ہی حسین کو وسیلہ بنایا ہے اپنی کمائی کا. اور دوسری طرف مصلحت پسند دیندار جن کو صرف اپنی عبادتوں سے سروکار، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ نظام کیسا ہے، کون ہے. ان دونوں طبقوں نے حسین کو اکیلا چھوڑ دیا. احکام دینی یہ نہیں جانے، شرک و کفر کی بات. کربلا رسم نہیں ہے منبر سے جھوٹ کہ حسین کے نام پر کچھ آبائی رسومات انجام دے کر فارغ ہو جائے. چاہی کو نہ پہچانے. کربلا بزم نہیں ہے کہ حسین کے نام پر بیٹھ کر کچھ اپنی سنا دیں. کربلا رزم ہے، یعنی ایک نبرد، ایک جنگ ظالم حکمرانوں کے ساتھ، فاسد طاغوتوں کے ساتھ. تو کیا یہ پیشاور، مصلحت پسند جماعت، منبر پر سوار تاجرین رزم حسین انجام دے سکتے ہیں؟ ہمیں امام حسین کی برسی نہیں منانی، ہمیں کربلا برپا کرنا ہے. حسینیت یہ نہیں ہے کہ حسین کے نام پر جو جی میں آئے وہ کریں، بلکہ حسینیت وہ ہے جو امام حسین ابن علی نے کہا، جو کیا اس پہ عمل کرے، ویسا ہی کرے. یعنی طاغوتوں کے مقابلے میں قیام. بھی ہے کربلا دین کی، قرآن کی معمار بھی ہے، ذکر کربلا. تو کیا ایسا یہ تاجرین، یہ پیشاور کر سکتے ہیں ایسا؟ بتائیے.